یہ محافل اور یہ مجلسیں اور یہ دینی جو پروگرام ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے ہاں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ مجلسیں ایسے چمکتی ہیں جیسے آسمان والوں کو اور جیسے ہمیں ستارے نظر آتے ہیں نا چمکتے ہوئے، آسمان والے ان کو ایسے دیکھتے ہیں اور وہاں رونق ہوتی ہے اور اللہ کا نور چمک رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ان مجلسوں میں سے ہے۔ حدیث پاک کے مطابق فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ کی رحمت بھی اترتی ہے، اللہ کی ذات کی فرشتوں کی طرف سے جماعت مقرر ہے جو ان مجلسوں کو ڈھانپ لیتی ہے آپ کر۔ اور جب یہ فرشتے مجلس ختم ہوگی، دعا ہوگی، دربار الہی میں جائیں گے، اللہ تب ان سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے یا باری تعالی فلاں جگہ پر بچوں کی دستار بندی تھی، نعمانیہ کے اندر گئے تھے، محلہ سعد کا بات تھا، وہاں پر علماء کرام آپ کی توحید بیان فرما رہے تھے، نعت خوان نعت مصطفیٰ پڑھ رہے تھے، حضور کا ذکر مبارک ہو رہا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے فرمان کے مطابق اللہ فرماتے کیا کہہ رہے تھے وہ؟ تو فرشتے آگے سے عرض کرتے ہیں اللہ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ ماشاءاللہ، تو غیر حضرت سے بچے تشریف لائے ہیں جی، شکریہ جی حضرت، اللہ کرے تھوڑے حالات صحیح ہو جان۔ تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ وہ آگے سے عرض کرتے ہیں نہیں۔ جہنم دیکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ جنت اور جہنم دیکھ لے تو فرشتے آگے سے عرض کرتے ہیں اے اللہ پھر تو ان کے دلوں میں اور تڑپ پیدا ہو جائے گی، پھر ان کے دلوں میں محبت اور پیدا ہو جائے گی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حدیث کے مطابق اللہ اعلان فرماتے ہیں ان تمام مجلس میں بیٹھنے والوں کی میں نے بخشش کر دی ہے۔ آگے سے حدیث میں الفاظ موجود ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالی اس میں ایک آدمی وہ بیٹھا ہوا ہے جو مجلس سننے کے لیے نہیں آیا، جلسہ سننے کے لیے نہیں آیا، وہ تو جا رہا تھا، کسی کو اس نے ملنا تھا، جس سے وہ ملنا چاہ رہا تھا وہ اندر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اس لحاظ سے اندر آیا اور انتظار میں بیٹھا رہا کبھی حضرت یہاں سے اٹھتے گئے اور میں ان سے ملاقات کرتا ہوں تو دیر ہو جاتی ہے۔ تو اس کی نیت جلسہ سننے کی نہ تھی، لیکن اپنے جس کو اس نے ملنا تھا وہ اندر بیٹھا ہوا تھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس نے نیت نہیں کی تھی، وہ تو اور مقصد کے آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ حدیث کے الفاظ موجود ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا ہم الجلساء لا یشقی، فرمایا ان کے پاس جو بیٹھ جاتا ہے وہ بھی بہت وقت نہیں ہوتا، اللہ اس کی بخشش کا اعلان بھی فرما دیتے ہیں۔ تو یہ مجلسیں اور یہ محفل جو ہوتی ہے قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے جی۔ ایسے ہی نظم چل رہا ہے، زندگی کا پہیہ رواں دواں ہے، سورج چڑھتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا۔ لیکن کتنا وقت اس کام میں آپ کا گزر گیا ہے، کتنا عرصہ گزر گیا ہے، آپ کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ شکر ہے کہ دنیا کے ماحول سے نکال کر مجھے دین کے ماحول میں آپ نے رکھا، اس کام پہ لگایا جس کام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ اس حدیث میں پہلے سیکھنے والوں کا ذکر ہے، پھر سکھانے والوں کا ذکر ہے۔ سیکھنے والوں کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے۔ فرمایا جو بچہ گھر سے قاعدہ لے کر چل پڑتا ہے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، اس کو پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ایک معمولی سے کاغذ کا بنا ہوا قاعدہ ہے، ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، سینے سے لگایا ہوا ہے، گھر سے چل کر ماں اس کو لے کر مدرسے کی طرف چل پڑتی ہے۔ حدیث کے مطابق ابھی وہ گھر سے نکلتا ہے اللہ عرشوں سے فرشتوں کو بھیج دیتے گے کہ جاؤ اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دو، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا دین سیکھنے جا رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے، ہر کسی کو یہ محفلیں اور یہ مجلسیں نہیں ملتی۔ قدرت کا نظام ہے، چل رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا،
یہی گھڑیاں جو آپ نے یہاں ابھی تک گزارنی ہے اور شام تک گزاریں گے تو پھر آپ اس کو اپنی زندگی میں یاد کریں گے. فلاں موقع تھا، فلاں جلسہ تھا، ہم یہاں پہنچے تھے، اتنے بجے آگے تھے. تو اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے گئے، پہاڑوں کے پتھروں کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، ریت کے ذرات کے برابر، آسمان میں پیدا کیے ہوئے، زمین میں پیدا کیے ہوئے فرشتوں کی تعداد کے برابر، اور انسانوں اور جانوروں کے جسم پر جتنے بال ہیں، اے اللہ ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے گئے کہ آپ نے ہمیں اس دین کام کے اندر لگایا ہوا ہے.